إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو أن أحدهم دخل جهر دب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن إذن رواه الإمام بخاری فی صحیحہ۔ حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین، مجتہدین، محدثین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ دین اسلام اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اسی دین کے نبی و رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، دین تو وہی تھا۔ دین کہتے ہیں عقیدے کے مسائل کو، اور شریعت نام ہے زندگی گزارنے کے مسائل کا۔ جو عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے، کسی زمانے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے۔ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کے مسائل ہوں گے۔ یہ سب مسائل پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نماز کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنا ہے، یہ مسائل ہر زمانے میں بدلتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز اور طرح تھی، حضرت عیسیٰ کی نماز میں بھی تھوڑا فرق تھا۔ دیگر انبیاء کرام کے زمانے میں بھی اوقات صلاۃ مختلف تھے۔ صلاۃ کے نام سے، نماز کے نام سے جو عبادت ہمیں دی گئی، اس کی ایک مکمل شکل اور مکمل طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، کردار سے، قول سے، فعل سے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے اس کو ثابت کیا۔ یہی طریقہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے اور ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کے احکام اور نبی کے فرامین، نبی کے ارشادات ان کی زبان سے سنے، عمل کیا، اور نبی نے ان کو اس عمل پر باقی رکھا، منع نہیں کیا۔ آج
اسی کا نام شریعت ہے، اور یہی شریعت قابل قبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دین جو نبی کے زمانے میں مکمل ہوا تھا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، یہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آدمی چاہے عبادت کی شکل میں، ریاضت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اس میں اضافہ کرے، اس میں کوئی چیزیں کم کرے، تو اللہ رب العزت کی یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث مثال کے طور پر مختصر انداز میں، مسلم شریف میں ایک حدیث، 3 صحابی رسول اکرم کے گھر تشریف لے گئے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نبی اکرم گھر میں جب رہتے ہیں رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے بتلایا کہ آپ کا معمول رات کا اور ہمارے یہاں جب تک رہتے ہیں تب کا یہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، اس کو انہوں نے بہت کم شمار کیا، کہا یہ تو بہت کم ہے، پھر خود ہی اس کی تعویل کی، کہنے لگے آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو تو عبادت کی ضرورت ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، عام بندے ہیں۔ تو ایک صاحب نے اعلان کیا آج سے ہر دن روزہ رکھوں گا، دوسرے صاحب نے اعلان کیا ساری رات نماز پڑھا کروں گا، تیسرے صاحب نے اعلان کیا اصل میں عبادت سے روکنے والی جو چیز ہے وہ بیوی بچوں کے جھمیلے ہیں، لہذا بیوی بچوں کا جھنجٹ میں نہیں پالوں گا، ان سے الگ رہوں گا۔ بظاہر ان کا خلوص دیکھیے، عبادت کرنے کا جذبہ دیکھیے، کیا کر رہے ہیں، رات بھر نماز، ہر دن روزہ، اللہ کی عبادت کی غرض سے بیوی بچوں سے دوری، کوئی بری بات ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارے یہاں کسی بدعت پر جب ہم ٹوکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا آج کل جتنی بدعات ہے وہ اسی قبیل کی ہے اور اسی دلیل سے جائز کر لی گئی ہے۔ یہ حضرات تو چلے گئے، رسول اکرم جب گھر میں تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بتلایا آپ کے 3 صحابی آئے تھے، یہ چیز پوچھی، ہم نے یہ جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے ایسا ایسا کہا اور چلے گئے۔ رسول اکرم نے انتظار نہیں کیا کہ جب نماز ہوگی ظہر کی عصر کی تو اس وقت سمجھا دیں گے غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اسی وقت فوراً الٹے پیروں مسجد نبی تشریف لے، حضرت بلال کو کہا لوگوں کو جمع کرو، انہوں نے آواز لگائی، سارے لوگ جمع ہو گئے، جب دیکھا مسجد بھر گئی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ کچھ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو جو میری سنت پہ چلے گا وہی کامیاب ہے، ورنہ یہ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری کوششیں سب ناکارہ اور بیکار، کوئی اللہ رب العزت کی قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، یہاں بتانے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ اپنے من سے کچھ چیزیں اچھی سمجھ کے اپنے عمل میں داخل کر لینا، یہ آج کے زمانے کا نہیں، ہمیشہ کا انسان کا
دستور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، عیسائیوں نے، یہودیوں نے رہبانیت، ترک دنیا سے تعلق نہیں رکھیں گے، بیابانوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں زندگی بسر کریں گے اور اللہ اللہ کریں گے، بیوی بچوں کا جھنجٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ کرو، لیکن انہوں نے اپنے من سے اس کو داخل کر لیا، دین کا حصہ بنا دیا۔ ثم پھر اس کے بعد جیسا اس کو کرنا چاہیے تھا کیا بھی نہیں، وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام میں اور دیگر بخاری شریف میں کئی جگہ پر اس حدیث کو لائے۔ فرماتے رسول اکرم نے کہا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تم لوگ بھی عنقریب رفتہ رفتہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ شبرم بشبرن و ذراعم بذراع، جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی تم بھی، کوئی فرق نہیں رہے گا تم میں اور ان میں۔ اگر ان میں سے کسی نے گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی تو تم لوگ بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا اور کون؟ جیسے انہوں نے دین کو بگاڑا، منمانیاں کی، بدعات ایجاد کی، دین کی شکل و صورت بگاڑ دی، تعویلات باطلہ کی اور دین کو تحریف اور تبدیل سے دوچار کر دیا، تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے۔ بھائیو عزیزو، تاریخ تو بڑی لمبی ہے لیکن ہم مختصر کر کے اس ہندوستان سے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی دین آیا لیکن دین صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں آیا، تابعین کے زمانے میں تھوڑے حصے پر آیا، کچھ زمانے تک اس کی عمل داری رہی اور پھر ختم ہو گیا۔ یہاں جو دین آیا تو ہمارے یہاں ڈائریکٹ عرب سے نہیں، ایران سے ہو کر آیا۔ ایران میں مجوسیت، یہودیت، نصرانیت، سنویت، ساری خرافاتیں ایران اس زمانے میں بھی گڑھ تھا اور آج بھی گڑھ ہے۔ اسلام کی شکل و صورت کتنی وہاں بدلی گئی، تصوف کے نام پر، لمبی لمبی تسبیحوں کے نام پر، وہ عقیدے جو رسول اکرم نے نہیں بتلائے۔ امامان دین میں، اہل بیت میں، بزرگان دین میں ان کے اختیارات یا تو وہ زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی، اور جہاں ہم دنیا میں رہتے ہیں اس کی ان کو کوئی خبر نہیں۔ آپ ہندوستان میں پڑھیے بزرگان دین کے تذکرے، تاریخ مشائخ چشت، ہشت بہشت، تذکرہ اولیاء ہند، اس طرح کی ایک تو نہیں، دسیوں بیسیوں کتابیں، ان کی طاقتیں، ان کے پاور، کہ آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، آدمی کے دل کی خبر دے رہے ہیں، تیرے دل میں کیا ہے۔ اور یہ آج باقاعدہ عقیدے مانے جاتے ہیں مسلمانوں میں کہ بزرگان دین یہ ساری طاقتیں اور پاور رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً کچھ کم 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، اور پھر پرتگال سے آ کر اور انگریز لندن سے آ کر اس ہندوستان پہ قابض ہو گئے، مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا، حکومت چھین گئی، سرداری جاتی رہی، قیادت و سیادت کا جنازہ نکل گیا،
اور یہ سارے بزرگان دین اپنے سارے پاور اور دلوں کے راز اور بھید جاننے اور آسمانوں کی خبریں دینے کے دعوے کرتے رہے، آج بھی کر رہے، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ تاجروں کے بھیس میں ہندوستان میں کیا کرنے کے لیے آئے۔ اور یہی بادشاہوں کے یہاں ان کے درباری تھے، دین کی شکل و صورت بدل دی گئی۔ اگر آج رسول اکرم اس دنیا میں تشریف لے آئیں، خلفائے راشدین تشریف لائیں، امامان دین تشریف لے آئیں، تو اپنے ماننے والوں کا، ان کا نام لے کر ان کا دم بھرنے والوں کا چہرہ پہچان نہیں سکیں گے، انکار کر دیں گے، بلکہ یہ بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اتنی شکل بدل دی گئی۔ نماز روزہ ضروری نہیں ہے، اولیاء کرام کی محبت رہنی چاہیے، بزرگان دین کی عقیدت رہنی چاہیے، مزاروں سے، درگاہوں سے، آستانوں سے فیض حاصل کرنے کی ترکیبیں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رضامندی اور سنت کی پیروی یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکومت چھیننے کی جب ابتدا کی، سب سے پہلے اس تبدیلی کو محسوس کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں کی، تاریخ آگے بڑھی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آخری دور تھا مغلیہ سلطنت کا، بدعتوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے، تاریخ اور آگے بڑھی۔ اللہ رب العزت نے اسی خاندان میں ایک جیالے کو پیدا کیا جس کا نام شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تقویت الایمان لکھی۔ جتنی شکلیں غیر اللہ کی عبادت کی جاری تھیں اس زمانے میں، جو بدعقیدگیاں مسلمانوں میں گھر کر گئی تھیں، جب اس کو اجاگر کیا صاف صاف لفظوں میں تو سارے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا۔ لیکن یہ در حقیقت دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کی کوشش کی۔ ہندوستان کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ان حضرات نے دورے کیے، بڑے بڑے قبر پرستوں سے مناظرے کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ یہ چیز اور آگے بڑھی۔ پھر شاہ اسحاق جو اسی خاندان کے رشتہ دار تھے، نواسے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہندوستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ہجرت کر گئے مکہ۔ ان کی مسند پر بیٹھے شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے انہوں نے اس ہندوستان میں علماء کرام کا ایک ایسا جتھا گروہ پیدا کیا جو پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کے انہوں نے بدعت کے خلاف، شرک کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ ذلیل ہوئے، مارے گئے، پیٹے گئے، میراثیں چھینی گئی، بستیوں سے نکالے گئے، حکومت کے یہاں جھوٹی شکایتیں کر کے ان کو قید و بند میں پھنسایا گیا۔ خود میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بار جیل میں ڈالا گیا، انگریزوں سے ڈلوایا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہمارے ہی سب بھائی تھے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ ساری کوششیں کیا تھیں؟ دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کی۔ جماعت اہل حدیث نے نہ تو کوئی عقیدہ نیا نکالا تھا، نہ کوئی طریقہ نیا نکالا تھا، بلکہ آج بھی اس کی یہی دعوت ہے کہ بھائیو، جو رسول کا طریقہ تھا زندگی کے تمام مسائل میں، اسی کو اختیار کرو، نئی باتیں نہ نکالو۔ لیکن آج بھی ہماری ملت کی اکثریت جو نبی کی سنتوں کے خلاف نکالی ہوئی باتیں ہیں اسی پر کاربند ہے،
نام سنی رکھتے ہیں اپنا، نبی کی نعتیں منقبتیں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں، بلکہ اگر کوئی کرے تو اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں 4 امام برحق ہیں، 3 امام جس بات کو صحیح کہتے ہیں اگر وہ ان کی مسجد میں کوئی کہہ دے، آمین کہہ دے، تو اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیوں کہی آمین؟ اگر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول کہتے تھے تو اس کا جان بچانا مشکل ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں شافعی ہوں، امام شافعی کے یہاں جائز ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ ہے رسول سے محبت، یہ ہے سنتوں سے محبت۔ کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کیسے مسلمان نبی کا نام لے، ان کا نام لے کر ان کی کسی سنت پر عمل کرے تو جان سے جائے، اور اگر کسی امتی کا نام لے کر وہی کام کرے تو گوارا کر لیا جائے؟ صرف ایک جماعت جس نے اس بات کی قسم کھائی ہے اور اس کی ساری محنتیں اور کوششیں اسی بات کے لیے ہیں کہ ہم جئیں گے تو نبی کی سنتوں کے لیے عمل کریں گے، تو سنتوں پر اور اس ہندوستان میں سنتوں کی نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا وہ سب کچھ کریں گے۔ باقی آپ کو کوئی دوسری جماعت اس ہندوستان میں ایسی نہیں ملے گی جو نبی کا نام لے پھر ان کی سنتوں پر بھی عمل کرے۔ نبی کی ذات سے ہمیں محبت ہے، لیکن بات سے اتفاق نہیں ہے۔ آپ 1-2 نہیں، سینکڑوں دلیلیں دکھا دو حدیث کی، قرآن کی، کہ یہ نبی کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد ہے، لیکن اس کی تعویل کریں گے، 100 طریقے سے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک امتی نے جو کچھ کہا ہے، چاہے صریح حدیث کے خلاف ہو، صریح قرآن کے خلاف ہو، لیکن اس کی تعویل کر کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کہ جماعت اہل حدیث کا مقصد اس ہندوستان میں کیا ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے عظیم مقصد ہے کہ رسول اکرم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، تم نبی کی بات چھوڑ دو گے، اپنے پیر و مشائخ کی باتوں پر چلنے لگو گے۔ جماعت اہل حدیث کا مشن ہے نبی کی بات کہنا، نبی کی بات پر عمل کرنا، نبی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ جتنے مدارس، جتنے علماء، جتنی کتابیں، جتنی تنظیمیں، جتنے ادارے چل رہے ہیں، ان تمام کا ایک ہی مقصد ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تقویت دینا، اسی کو جاری کرنا، اور جو باتیں اس میں لوگوں نے شامل کر دی ہیں ان کو ہٹانا۔ اس مقصد سے زیادہ بہتر اور اچھا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے جتنی کوششیں اور محنتیں کی تھیں، آج ہماری صفوں میں اس کی طرف سے بے اعتنائی برتی جا رہی، وہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ آج وسائل ہمارے پاس زیادہ ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں دی ہیں جو وہ اپنے محبوبوں اور پیاروں کو دیتا ہے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ پروردگار جب تک دنیا میں رکھے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے، سنتوں کو پھیلانے والا بنا کر رکھے، سنتوں کی خاطر تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت ہمیں عطا فرمائے، اور مال دے تو اپنے راستے میں، اپنے دین کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد دے تو سنتوں پر عمل کرنے والی
اللہ رسول کی فرما بردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھے۔ جب بھی دعا مانگو اولاد کے لیے تو فرما برداری کی دعا مانگو، اور جب مال کے لیے دعا مانگو تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی مانگو کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔